بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ہماری جو ویڈیو ہوگی اس کے نیچے آپ کو مل جائے گی، اس کے کمنٹ باکس میں، وہاں دیکھ لیجیے گا۔ اگر دیکھنا چاہیں، نہ دیکھنا چاہیں تو میں اس کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں کہ ویڈیو کے اندر کیا ہے۔ ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ ایک صاحب نے حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا موضوع روایت سنا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بعض حوالے بھی دیں کہ دیکھو فلاں فلاں صاحب نے اس روایت کو موضوع کہا ہے۔ اب ایک صاحب نے جن کا تعلق مولانا سعد صاحب سے ہے، انہوں نے اس ویڈیو کو مجھ تک بھیجا ہے اور یہ کہا کہ بھئی اگر اس طرح کی بات مولانا سعد صاحب کی طرف سے آتی تو آپ اس پر ویڈیو بنا دیتے فوراً اور اعتراض ریکارڈ کرا دیتے، لیکن مولانا ابراہیم دیولہ صاحب سے متعلق اس طرح کی بات ہے، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، آپ کو تبصرہ کرنا چاہیے اس پر بھی، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ موضوع روایت سنا رہے ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں بھی جواب عرض کر رہا ہوں، اور ایسے ہی جو اور حضرات جو مولانا سعد صاحب سے وابستہ ہیں، سارے تو نہیں لیکن بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ ان حضرات کی عادت کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ مولانا سعد صاحب سے متعلق اگر کوئی قابل اعتراض بات ہوتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی بات صحیح نہیں ہے، تو فوراً اس کے تو وہ دفاع میں لگ جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا جو ہے دفاع ہو جائے۔ لیکن اگر جو تبلیغ جماعت ہی سے وابستہ جو دوسرے حضرات ہیں، جو مولانا سعد صاحب سے متعلق نہیں ہیں لیکن دوسرے حضرات ہیں، ان سے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی اعتراض ہوتا ہے، تو اس کو خود شیئر کرتے ہیں، لوگ خود آگے بڑھاتے ہیں اور خود لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کے ہاں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ شورا والے جو حضرات ہیں ان سے متعلق اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان حضرات کی جو عقیدت وابستہ ہیں وہ صرف مولانا سعد صاحب تک محدود ہیں۔ ان کو تبلیغ جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بس اس سے لینا دینا ہے کہ مولانا سعد صاحب سے متعلق کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو اس کا فوری طور پر جواب دیا جائے گا۔ تو یہ فکر جو ہے بہت ہی خطرناک فکر ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے متعلق بھی کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ واقعتاً اہل علم نے بتا رکھا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے، تو پھر وہاں بتانا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہاں بتانا چاہیے کہ فلاں شخص ہیں، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور ان کی اس بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، چاہے ان کا تعلق عمارت سے ہو، شورا سے ہو، کسی سے بھی ہو، اور اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کے متعلق بتانا چاہیے۔ مولانا سعد صاحب سے متعلق جو ویڈیوز آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ہم ساری باتوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ میرے کئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جن میں ان سے متعلق کسی روایت اور حدیث سے متعلق سوال کیا گیا جسے وہ بیان کر رہے تھے، لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ بات ہمیں تو غلط معلوم ہو رہی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ نہیں، یہ بات غلط نہیں ہے بلکہ یہ بات صحیح ہے، اور فلاں فلاں جگہ جو ہے اس کے حوالے موجود ہیں۔ تو ان کی ہر بات پر اعتراض تھوڑا ہی نہیں کیا جاتا ہے، جو بات قابل اعتراض ہوتی ہے بس اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ذہن بن چکا ہے کہ نہیں، مولانا اگر کچھ کہہ دیں گے ساتھ ساتھ تو اس کو تو دفاع کرنا ہے ہر حال میں، اگر کچھ کوئی اور کہہ رہا ہے تو وہاں نہ دفاع کریں گے بلکہ الٹا شیئر کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے کہ یہ تو غلط باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ بہرحال اب آ جائیے اس اعتراض پر۔ مولانا جو فرما رہے ہیں اپنے بیان کے اندر، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب وہ فرما رہے ہیں، ان کے جملے یہ ہیں کہ عربوں سے ملاقاتیں کی، پھر بات شروع کی، پہلی بات وہی کہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کسی کے حوالے سے شاید گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں کوئی تھے تو ان کی عربوں کے یہاں گفتگو ہی عربوں میں، تو انہوں نے یہ جملہ وہاں پر بیان کیا، تو کہتے ہیں کہ وہی بات کہی جو میں یہاں کہہ رہا ہوں، الدین کلہ ادب، یہاں سے بات شروع ہی، دین سارا کا سارا ادب کرنے کا نام ہے، ہمارے دین میں بے ادبی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وضو اور استنجے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں۔ اب اس میں جو جملہ آیا ہے الدین کلہ ادب، اب اس کے بارے میں ان صاحب نے حوالے دے کر کے، مثلا یہ جو مشہور و معروف کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس کا حوالہ دے کر یہ پڑھ کر سنا دیا کہ بھئی یہ روایت تو موضوع ہے اور مولانا اس کو سنا رہے ہیں۔ جاہل آدمی ہے بیچارہ ویڈیو بنانے والا، اسے علم تو ہے نہیں۔ دیکھیں اعتراض جو ہے اس وقت بنتا ہے جب مولانا ابراہیم صاحب یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مولانا تو حدیث کا لفظ بول ہی نہیں رہے ہیں، مولانا تو یہ فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ الدین کلہ ادب، یہاں دین سارا کا سارا ادب ہے، تو دین سارا کا سارا ادب ہے، اس پر اعتراض اس وقت ہوگا جب کہ یہ کہا جائے کہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جملے کو ویسے ہی بیان کر دے تو پھر اس پر اعتراض تھوڑا ہی نہ ہوگا، ورنہ تو روزانہ ہم کتنے جملے بولتے ہیں، ہر بات پر پھر تو اعتراض ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم روزانہ یہ بولتے ہیں کہ بھئی دین اسلام ہمیں بات سکھلاتا ہے،
دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہے کتنی ہی محنت کرنی کیوں نہ پڑے, کسی ملک کیوں نہ جانا پڑے, تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے. اور دین کا تو یہ بھی فائدہ ہے, یہ بھی فائدہ ہے, اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں. اب صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے جملے بولنے ہوتے ہیں, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ سارے کے سارے موضوع باتیں ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ایک آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات بیان کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ فرما رکھی ہو, تو وہاں تو کہا جائے گا کہ یہ موضوع بات ہے, من گھڑت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے. لیکن ویسے ہی کوئی جملہ بول دے اور وہ جملہ ایسا ہو جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, تو اس کو بولنے میں کیا حرج کی بات ہو سکتی ہے؟ اب یہ جو بات ہے الدین کلہ ادب, دین تو سارا کا سارا ادب ہے. آپ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے, وہاں آپ کو عنوان لگا ہوا ملے گا, وہاں عنوان لگا رہتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ حدیث کے اندر آیا ہے. اگر کوئی یہ کہہ کر بیان کرے کہ یہ حدیث کے اندر بات آئی ہے تب تو قابل اعتراض ہے, لیکن ویسے ہی بیان کر دے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اس لیے کہ تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے ہی کہ بھئی دین تو ہر جگہ ہمیں آداب سکھلاتا ہے. یہاں تک کہ اگر آدمی استنجے کے لیے جا رہا ہے اس کے آداب سکھلاتا ہے, وضو کے آداب سکھلاتا ہے, سونے کے آداب سکھلاتا ہے. تو یہ کہنے میں کہ دین سراپا ادب کا نام, اس میں کون سی قباحت کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ, اس میں ایک سامنے سوال کیا کہ بندہ کوئی بھی اسلامی کتاب سرہانے کے نیچے رکھتا ہے بوقت ضرورت, یعنی مناسب جگہ میسر نہ ہو, یا بندہ سوتے سوتے کتاب پڑھ کر سرہانے کی سائڈ پر رکھ دے, مکاشفۃ القلوب یا ریاض الصالحین, تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ تو انہوں نے جواب میں دیکھے کیا لکھا ہے, جملہ ہی یہاں سے شروع کیا ہے کہ دین سراسر ادب ہے, وہی الدین کلہ ادب. پھر آگے لکھتے ہیں کہ علم بھی ادب ہی سے نصیب ہوتا ہے, اور علم کا ادب آلات علم کے ادب سے ہوتا ہے, اور کتاب اعلی علم ہے, اس لیے کتاب کا ادب نہایت ضروری ہے. بہتری ہے کہ کتاب ہمیشہ کسی اونچی جگہ پر رکھی جائے جہاں اس کی کسی طرح سے بے ادبی نہ ہو. لیکن اگر کبھی مجبوراً کتاب سرہانے رکھ دی جائے اور بے ادبی کی نیت بھی نہ ہو, اور تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جواب میں لکھا گیا. اب دیکھو انہوں نے لکھا, اگر یہ کہتے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ دین سراسر ادب ہے تب تو اعتراض ہوتا, لیکن انہوں نے حدیث کا تو حوالہ نہیں دیا ہے بلکہ مطلق بات بیان کر دی ہے. تو اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اصل انصاف کے اندر عقل وقل تو ہے نہیں, بس ایسے منہ اٹھا کے جو ہے بیان کر دیا ہے کہ موضوع روایت ہے. ارے بھائی اگر کوئی آدمی حدیث کہہ کر کہے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی تب تو اس کو موضوع کہیں گے. ویسے ہی کوئی جملہ بول دے اور جملہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, تو اس طرح کے جملے ہزارہ کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے, ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. مولانا سعد صاحب سے متعلق ویڈیوز آپ کو کمنٹ باکس میں مل جائیں گی انشاءاللہ, ان کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ لیجئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.